صفات والا بنایا. صحابہ سارے کے سارے صفات والے تھے. اس محنت سے جو اللہ نے نبیوں سے لی، اگر اس محنت کو سیکھتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ ہمیں تو سیکھنا ہے، ابھی ہمیں کرنا کہاں آتا ہے، ہم صفات والے کہاں ہیں؟ یہ تو صفات والوں کی محنت ہے. اللہ تعالی اس کام کو اس سے لیں گے جس میں صفات ہوں. اللہ صفات والوں سے قبول فرماتے ہیں. ہر عمل اللہ کے یہاں اس وقت قبول ہوگا جب وہ صفات والا ہو. اس لیے ہمیں محترم بزرگوں اس محنت کو سیکھنا ہے، اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سیکھنے کی نیت بھی ہو اور سیکھا بھی جائے. ہر عمل کا ظاہر بھی صحیح کیا جائے، ہر عمل کا باطن بھی صحیح کیا جائے. اس کے بغیر نتیجہ نہیں آئے گا. ہمارا بیٹھنا بھی صحیح ہو، ہمارا سننا بھی صحیح ہو. بیٹھنا عمل ہے. بیٹھنا کیا ہے؟ عمل ہے. مجاہدے کی صفت کے ساتھ ہو، مجاہدے کی صفت کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو. صحابہ کا بیٹھنا بھی قبول، صحابہ کا سننا بھی قبول. اس لیے صحابہ کی زندگیاں نمونہ ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. صحابہ نبی نہیں تھے. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ تو بت پرستوں کی اولاد تھے، لیکن اس محنت کو سیکھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اسی طرح نماز سیکھی، اسی طرح علم سیکھا، اسی طرح اللہ کا ذکر سیکھا، اسی طرح اخلاق سیکھے، پورا دین سیکھا، اخلاص بھی سیکھا. شہید سخی قاری والی حدیث ان کو سنائی جو کامل اخلاص والے تھے. شہید سخی قاری والی حدیث ان کو سنائی جو کامل اخلاص والے تھے. سمجھے محترم بزرگ؟ یہ محنت ہے ہی صفات اپنی زندگی میں لانے کی، کہ جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. اس سے پہلے بولو بھائی، جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہم دین کے داعی بنیں گے. اس سے پہلے سیکھنا پڑے گا. جب یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارا ہر عمل قابل معاوضہ بنے گا. اس سے پہلے اس لیے پوری فکر ہماری اس بات پر ہو اور پوری محنت ہماری اس بات پر ہو کہ میری زندگی میں یہ صفات آ جائے، میری زندگی میں یہ صفات آ جائے. محنت صفات ہی کو زندگی میں لانے کی ہے. اور اللہ نے بھائی دیکھو محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے
اس محنت میں اثرات بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے اس محنت میں اثرات رکھے ہیں. یعنی ہر عمل پورے عالم پر اثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے ہر عمل. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یعنی دین کا عمل بھی اور دین کی محنت کا عمل بھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، اگر ایک عمومی گشت صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح ترتیب سے قربانی کے ساتھ کیا جائے گا. گشت کی قربانی کیا ہے؟ وہ نہیں جو صحابہ نے دی. گشت کی قربانی 2 نمازوں کے درمیان کا وقت مکمل فارغ کر لے، یہی ہماری قربانی ہے. ہمارے لیے سہولت کیوں ہے؟ ہمارے لیے آسانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. قیمت چیز کی وہی ہے، لیکن محترم بزرگوں، معذورین کے لیے، کمزوروں کے لیے قیمت کم کر دی جاتی ہے. قیمت کیا کر دی جاتی؟ یعنی دینا اتنی قیمت ہے جتنی صحابہ کو ملی ہے. اس محنت پر جو صحابہ کو دیا ہے اللہ وہی دیں گے. بلکہ کئی جگہ تو یہ ہے کہ تم میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. تم میں سے، صحابہ سے فرمایا. صحابہ نے پوچھا نا کہ ہم میں سے 50 کے برابر یا ان میں کے 50 کے برابر؟ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں کے 50 کے برابر. سوچیں، غور کریں. بہت بڑی محنت، اس سے اونچی کوئی محنت نہیں. تربیت کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار یہ کام. بھائی صفات زندگی میں آئیں گی، ہے نا بھائی؟ جب اچھی صفات آئیں گی تو بری صفات ختم ہو جائیں گی. اجالا آئے گا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. ہمارے لیے بہت آسان مسجد وار محنت. کیسی محنت؟ مسجد وار محنت. محنت چونکہ اجتماعی ہے، اصل محنت اجتماعی ہے اور انفرادی بھی ہے. اصل محنت اجتماعی ہے. اس کے 2 رخ ہیں. ایک نقل و حرکت والا اس لیے ہے تاکہ کیونکہ یہ محنت عالمی ہے. کوئی چیز نقل و حرکت میں ہوگی نا تو وہ عالمی بن جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، ہمارا ماحول اول تو کہیں ہے نہیں، اور اگر ہے تو 4 دیواری کے اندر بند ہے، اور باطل ماحول نقل و حرکت کی وجہ سے پورے عالم پر چھایا ہوا ہے. ہم بھی اگر نقل و حرکت اپنے ماحول کو لے کر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا ماحول پورے عالم پر چھا جائے گا. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، جتنی محنت باطل والے اپنے باطل کے پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی اگر ہم حق کو پھیلانے کی محنت میں لگا لیں تو ہمارا ماحول غالب آ جائے. 10واں حصہ، سمجھے ماتو؟ اور اصل محنت مقامی محنت ہے. ہر جگہ نقل و حرکت کے ذریعے سے مقامی محنت ہی کو زندہ کرنا ہے. دوسرے گشت کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے گشت کا مقصد
مسجد وار جماعت کا بنانا، سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے نا، اس میں حرکت ہے نا، تو سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مشق کا بڑھانا۔ سہ روزہ کا مقصد اپنی مشق، ایمان کے بنانے کی، عبادات کے بنانے کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، جان اور مال کے صحیح استعمال کی مشق کو بڑھانا، یہ اولین مقصد ہے۔ اور ثانیاً وہاں مسجد و جماعت کا بنانا، یعنی اس محنت کا وہاں قائم کرنا، اس محنت کا جو مقامی محنت ہے نا بھائی، اس کا وہاں پر قائم کر، تو وہاں بھی ماحول بن جائے گا۔ ماحول بنے گا مقامی محنت سے۔ مدینہ طیبہ میں ماحول کیسے بنا؟ کون سی محنت سے بنا؟ 24 گھنٹے مسجدیں کون سی محنت سے آباد ہوں گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، دیکھو بھائی، بزرگوں کی جو بات ہے وہ بالکل حق ہے، سمجھے؟ ہاں، کہ مسلمان اگر اپنا فارغ وقت، کون سا وقت؟ مشغولی کا نہیں، راحت اور آرام کا نہیں، فارغ وقت بھی اگر مسجد میں دے گا تو مسجدیں 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہو جائیں گی۔ مشغولی کا وقت نہیں دینا ہے مقامی محنت میں، مشورہ فارغ اوقات میں ہے۔ کون سے وقت میں مشورہ؟ کون سے وقت میں؟ جو سہولت کا وقت ہو، جس میں سارے ساتھی جڑ جائیں۔ سارے کس وقت جڑیں گے؟ فارغ وقت، برابر ہے۔ تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ تعلیم کون سے وقت میں؟ محترم بزرگوں، تعلیم جو ہے وہ بھی فارغ وقت میں، 2.5 گھنٹے فارغ وقت میں سے ہیں، اپنے فارغ اوقات میں سے 2.5 گھنٹے دینا ہے۔ دونوں گشت فارغ وقت میں، گشت کا اصل وقت وہ ہے جس وقت جن سے ملاقات کرنا ہے گشت میں، وہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر گھر پر آ چکے ہوں، برابر ہے۔ تو دونوں گشتوں کا وقت فارغ وقت، اور بھائی تعلیموں کے اوقات فارغ وقت، مشورے کا وقت پر اللہ نے کتنا آسان کر دیا، اللہ نے کتنا آسان کر دیا محترم بزرگ۔ اب یہ ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے جو نبیوں والی محنت دی ہے، اگر اس کے لیے ہم صحیح ترتیب سے 40 دن بھی لگا دیں گے، اس مقامی محنت سے مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، گھر کی مسجد کی تعلیم صحیح ترتیب سے سیکھتے ہوئے آداب کو۔ ہاں بھائی، پوچھا تھا کہ بھائی ملاقاتوں کے بعد میں مسجد میں کیا سیکھا جائے؟ بھائی ہر عمل کے آداب سیکھے جائیں، ایک ادب سیکھ لیا جائے، ایک ادب 1 منٹ میں سیکھیں گے، اتنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا، میرے سے نہیں ہو رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک ادب سیکھیں، ایک بات سیکھیں، دین کی ایک بات سیکھ لیں، دین کی محنت کی، دین کی محنت کے اعمال بھی دین ہی ہیں، کیا ہے بھائی بولو؟ دین تو پورا کا پورا ادب ہے۔ تھوڑا سا وقت سیکھنے میں لگائیں بھائی، جو اپنی ضرورت ہے، الاہم فالاہم، سمجھے نا بھائی؟ علماء سے پوچھ لو، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کو پہلے سیکھا جائے،
اس کو سب سے پہلے سیکھا جائے. ہمارے سہ روزہ اگر صحیح لگیں، ہمارا دوسرا گشت اگر پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ہو تو ایک مسجد بھی بعض اعمال والی باقی نہیں رہے گی. سہ روزہ اگر صحیح ترتیب سے لگے تو دوسرا گشت اگر صحیح ترتیب سے ہو تو دوسرے گشت کے ذریعے سے بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، 5 اعمال والی بنے گی. 3 دن اگر صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ ہو، بعض اعمال والی مسجد وال جماعت بنے گی نہیں. وہ تو ہم اپنی ترتیب جب لگاتے ہیں نا تو بعض اعمال والی بنتی ہیں. ہم صحیح ترتیب سے گشت نہ کریں، ہم صحیح ترتیب سے سہ روزہ نہ لگا. اچھا، جب محترم بزرگوں ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ نہیں آئے گا تو باطن میں کیسے آ جائے گا نتیجہ؟ بولو، باطن کیسے بن جائے گا؟ اصل مقصود تو باطن کا بنانا ہے. اصل مقصود اس کے لیے ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہے نا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. تو ظاہر کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، باطن کو بھی اللہ ہی سے مانگنا. لیکن کوشش کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی. اتنی آسان محنت زندگی کے بنانے کی. محترم بزرگوں، یہ مسجد وار محنت عالمی محنت ہے. یہ مسجد وار محنت معمولی محنت نہیں ہے. یہ بنیادی محنت، یہ بنیادی محنت، یہ عالمی محنت. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی. ہماری زندگی بنے گی نا تو سب کی بن جائے گی. ہماری زندگی بنے گی. محترم بزرگوں، صحابہ جہاں بھی تشریف لے گئے، بھئی یہ صحابہ والا کام ہے نا. کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یہ قرن اول کا ہیرا ہے نا. ہاں تو بھائی اثرات اس میں اللہ نے وہی رکھے. گو بھائی قربانی اللہ نے وہ نہیں رکھی ہے، آسان راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. آسان سے آسان راستہ، اس پر ہمیں جمنا ہے. اس سے ہمارے اندر پوری جان، پورا مال اللہ کی امانت سمجھ کر اور بھائی اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانے کی استعداد اللہ پیدا فرما دیں. اگر ہم اس محنت کو سیکھتے ہوئے کریں، پابندی سے کریں. کتنے بھائی کیسے کریں؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لہذا محترم بزرگوں، پوچھنے سے ہاں بھائی بات خوب یاد ہو جاتی. پوچھ کر کے پوچھنے سے اچھی طریقے سے بات ذہن نشین ہو جاتی. سیکھتے ہوئے کریں، ہر عمل کو سیکھیں. اپنے کو سیکھا ہوا سمجھے ہی نہیں، اپنے کو کرنے والا ہم سمجھے ہی نہیں. سیکھتے سیکھتے ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو یوں فرمایا کہ نبی کے درجے میں اور سیکھنے والے کے درجے میں صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا. سیکھنے والے کے درجے میں اور نبی کے درجے میں کتنا فرق ہوگا؟ نبی کے بعد اسی کا درجہ. تو سیکھیں، ترقی تو سیکھنے میں ہی ہوگی نا. ہاں
سیکھنے میں ہوگی. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں اس میں. ہاں دین آسان، دین کی محنت بھی آسان، دین بھی آسان اور دین کی محنت بھی آسان. سمجھے محترم بزرگ؟ مسجد وار محنت میں، مسجد وار محنت کو، مسجد وار مقامی محنت کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بن جائے. ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی کیسے میرا ایمان کامل بنے. یہ مقصود ہے. اور پھر بھئی محنت کر کے اپنے ایمان کو سیکھنے والا بنے، اس کے لیے اوقات کا فارغ کرنے والا بنے، اس کے لیے اپنی ترتیب بنائے، اس کے اندر فکر آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ فکر آ جائے. اسی طرح ہر ایمان والا اس کے اندر اپنی نمازوں کے بارے میں فکر آئے، نمازوں کو، ہاں بھائی اپنی نمازوں کو جاندار بنائے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. محنت کر کے اپنی نمازوں کو کیا بنائے؟ محنت کرے اپنی نمازوں کے ظاہر کو بھی اچھا بنانے کی اور بھائی باطن کو بھی اچھا بنا. اس کے اندر نماز کے بنانے کی فکر آ جائے کہ بھئی نماز ایسی پڑھو جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس کی کوشش کرو. کیا کرو بھئی بولو؟ ہاں تو اس کی فکر آ جائے. یہ مقصود بتا. ہر ایمان والا اللہ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اور اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا تعلق اللہ سے خصوصی پیدا کرے، خصوصی تعلق پیدا کرے. ہر ایمان جب اللہ کے ذکر پر محنت کرے گا، ہے نا بھائی، تو یہ دولت نصیب ہوگی. کتنا آسان ہے، آسان ہے اللہ کے ذکر پر محنت کرنا، کوئی مشکل نہیں. ہر ایمان والا فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں آداب کی رعایت کے ساتھ شریک ہو اور بھائی پورے آداب کے ساتھ سنے اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنائے، اپنے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کا ذہن اور اعمال سے ہونے کا یقین بنائے. یہ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل پر محنت کائے پر محنت ہے؟ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا، اللہ کی وعیدوں کا یقین ہونا، اللہ کی خبروں کا یقین ہونا، یہ ایمانیات میں سے ہے. یقین بنے گا تعلیم کے ذریعے. یقین کیسے بنے؟ لیکن محترم بزرگوں، ان سارے اعمال کو دیکھیے، کچھ بنیادیں ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو ہر عمل نتیجہ لائے گا. مشورہ نتیجہ لائے گا، مسجد کی تعلیم نتیجہ لائے گی، ہاں گھر کی تعلیم نتیجہ لائے گی کہ گھر دین اور اس کی محنت کے اعتبار سے نمونہ بنے گا. گھر کی تعلیم گھر میں یہ نتیجہ لائے اگر صحیح ترتیب سے تعلیم. تو ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بولو بھائی.
جواب تو ہمیں ہی دینا پڑے گا نا. جواب کس کو دینا پڑے گا؟ بولو بھائی. ہاں تو ہمیں کرنا ہے. مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم دونوں ملا کر کے ہمارا ایک عمل ہے. اگر گھر کی تعلیم میں ہاں بھائی ہم سے ہماری کمزوری ہے تو ہمارا عمل ناقص ہے، ہمارا عمل ادھورا ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل ادھورا ہے. ادھورے عمل پر نتیجہ آ جائے گا؟ بولو بھائی. عمل کو پورا بھی کرنا ہے. تو ان اعمال کو جو اعمال دعوت ہیں، جو اعمال ہاں بھائی دعوت ہیں، یہی اعمال تربیت ہیں، یہی اعمال ان سے ہی تربیت ہو اور اعلی درجے کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ بھئی عمل جو ہے نا اہتمام کے ساتھ. محنت کیسے ہو بھئی بولو؟ ناغہ نہ ہو، ناغہ نہ ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ. اب آئے گا نتیجہ. اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے. اہتمام عمل پر اللہ کا وعدہ ہے. محنت جو ہے ہاں بھائی دیکھو محنت جو ہے وہ پوری ہو، ادھوری نہ ہو کہ مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہو جاتی ہے. نہیں بھائی، گشت ادھورا نہ ہو. کیسے؟ اسی لیے تو نتیجہ نہیں آ رہا محترم بزرگ. گشت تو کر رہے ہیں، گشت تو کر رہے ہیں، لیکن بھائی پورا نہیں ہو رہا، ادھورا ہو رہا ہے. دوسرا گشت بھی جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہے تو بالکل ہاں بھائی ادھورا. اس لیے اس کی فکر کرنا ہے. ہر عمل ہاں بہت زبردست نتیجہ لائے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ ایک عمومی گشت اگر صحیح اصول ہے نا بھائی اور جو ہے قربانی کے ساتھ کیا جائے گا، صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کیا جائے گا تو عالم کے باطل کی جڑوں کو کاٹے گا. پورے عالم پر اثر انداز ہر عمل ہو، ہر عمل ہر عمل ہو. ہمیں اللہ نے ایسی دولت دی ہے. نہیں کوئی سو تو نہیں رہا نا بھائی، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی بھائی سو رہے ہوں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. ایمان والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے کہ بھائی نیند آ رہی ہے. بھائی یہ تو ہے، بھائی نیند تو آئی، لیکن اس کو بھائی ہٹانے کا، اس کو بھگانے کا بھی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھو مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ذرا اپنے ساتھیوں کو بھی ہے نا بھائی اگر ایسا ہو، دیکھو اس طرح ہاتھ پکڑ کر کے اور بھائی گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں نا تو یہ نیند کا اسٹینڈ ہے. کیا ہے؟ ہاں نیند کا استقبال ہے. کیا ہے؟ نیند کا استقبال ہے. اچھا 4 زانو بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 2 زانو بیٹھنا ہے نا بھائی مجاہدہ ہے. اس 2 زانو بیٹھنے میں کیا ہے؟ ہاں تو ہمیں تو بھائی مشق کرنا ہے. ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو مشق کرنا. مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے. بہرحال محترم بزرگوں، اہتمام کے ساتھ اور عمل پورا ہو. عمل کیا ہو؟ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہو، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہو. جتنا کم سے کم جتنا کہا جا رہا اتنا تو ہو بھائی. آدھا گھنٹے تو ہو تعلیم. کتنی دیر بھائی؟ آدھا گھنٹے ہو. ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال سے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟
ہاں، اور اگر ترتیب سے جیسے بتایا جا رہا ہے نا ویسے کریں گے نا تو پتہ بھی نہیں چلے. اچھا بھائی، اگر 15 منٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایک ہفتے میں 1 منٹ بڑھا لو تو 4 مہینے میں کہاں چلی جائے گی تعلیم؟ 1 منٹ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دیکھو پابندی سے کریں گے نا تو استعداد بڑھے گی. یہ تو استعدادی اعمال ہیں. کون سے اعمال ہیں؟ ہاں، ہمارے اندر استعداد پیدا ہو اس کے لیے ہیں. یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے ہے، لیکن محنت اجتماعی ہے اس لیے اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی دعوت دائی کے لیے ہیں، حالانکہ ظاہر کے اعتبار سے کس کے لیے نظر آ رہی؟ بولو بھئی، تو سمجھ لیں کہ بھئی دعوت دائی کے لیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ کہنا دوسروں سے ہے، کہنا کس سے ہے؟ اتارنا اپنے دل میں ہے، سمجھانا اپنے دل کو ہے. سمجھانا کس کو ہے؟ کہنا بھائی دعوت تو بنے گی ہی نا اس وقت جب ہم ایمان کی ہے نا بھائی اور جو ہے اعمال کی دوسروں سے بات کریں گے صحیح صحیح ہے نا بھائی، تو جبھی دعوت بنے گی نا، ہے نا. لیکن وہ تو اپنے لیے ہیں، وہ تو اپنے لیے ہیں. اچھا، اپنے لیے دعوت کب بنے گی؟ جب ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہوگی، باطن کے اعتبار سے صحیح ہوگی تو ہمارا ایمان قوی بنے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دعوت کا خاصہ یقین کا قوی کر. کس کا یقین ہے؟ کس کا یقین؟ دعوت کا خاصہ ایمان کا کامل بنا. لہذا جو دعوت ہمارا یقین قوی کرے گی، جو دعوت ہمارا ایمان کامل جس کے ذریعے سے بنے گا، اسی دعوت کو جو بھی سنے گا اس کا دل ہاں بھائی دین کی محنت کی طرف اللہ پلٹے گا. کون پلٹے گا؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں تو بھائی محترم بزرگوں، تشکیل تو اصل اپنی ہے. محنت کرنے والے کو اللہ محروم کریں گے؟ بولو بھائی، محنت صحیح ہوگی تو استعداد بڑھتی چلی جائے گی. ہاں، ہمارے مولانا فرما رہے تھے ہاں کہ بھائی بدری صحابہ ہاں وادی والے جذبات ہے نا بھائی، ایسا عملہ تیار ہو کہ ہر تقاضے پر ہر وقت تیار ہو. تو اسی جو ہے اسی محنت سے اللہ وہ استعداد پیدا فرمائیں گے. لیکن محنت صحیح ہونا چاہیے. محنت کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فکر ہمارے لیے، اس کا فکر ضروری ہے ہمارے لیے. بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بولو اپنی نمازوں کا صحیح کرنا، جاندار بنانا ضروری ہے. مولانا سعد صاحب سے 20 مرتبہ یہ بات سنی کہ جب دمشق کی جامع مسجد میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا صاحب بتلاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے آ کر کے نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے والے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ تابعی ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو بھائی، تابعی ہوئے نہیں؟ ہاں تو ان کو بلایا جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور پوچھا کہ بھئی کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو اس طرح کی نماز؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال یا 40 سال. 30 سال ہاں، دونوں باتیں ہیں سنی ہوئی اپنے بڑوں سے. اچھا چلو 30 سال. تو فرمایا کہ اگر اسی طرح تم نماز پڑھتے رہے تو اس دین پر تمہاری موت نہیں آئے گی جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. تو یہ فکر کی چیز ہے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جلدی پڑھ رہے. سمجھے محترم بزرگ؟ اس لیے جب تک ہم ہاں بھائی یہ فیصلہ نہیں کریں
مشورہ ہماری فکروں کو صحیح کرے. کیا کرے گا؟ مشورہ صحیح ہونا چاہیے. مشورہ کیا ہونا چاہیے؟ آداب کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے. مشورہ آداب کی رعایت کے ساتھ. ہماری فکر موجودہ جو بھی ہے، ہاں بھائی، اس سے بہتر فکر اللہ تعالی، ہمارے نبی والی فکر اللہ ہمیں عطا فرمائے. اپنی ذات سے لے کر کے پوری انسانیت کی جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلی جائے، یہ فکر مل جائے گی. کون سی فکر ملے گی؟ اللہ دیں گے. اللہ نے عمل اسی لیے دیا، فکروں کا عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ فکروں کے صحیح کرنے کی محنت ہے. مشورہ اپنی فکروں کے صحیح کرنے کی محنت. تو کیسے؟ کہ بھئی مشورہ، اس کے آداب سیکھے جائیں. اس کے آداب سیکھے جائیں. ہر چیز اس کے جاننے والے سے پوچھی جائے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ مسجد کی تعلیم ہمارے یقینوں کو بنائے گی عمل سے ہونے کا. تعلیم کی تاثیر، تعلیم تاثرات کے صحیح کرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ ہمارے تاثرات غلط ہمارے اندر سے نکل کر صحیح تاثر ہمارے اندر پیدا ہو. دنیا کا تاثر نکل کر آخرت کا تاثر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں، دنیا کا تاثر نکل کر کے، ہاں، دنیا کا کوئی تاثر نہیں. یہ صفت صحابہ کی ہے. کس کی ہے بولو؟ ہاں، مال کا تاثر نکل کر کے اعمال کا تاثر آ جائے. مال کا تاثر نکل جائے. سمجھے صاحب؟ اور محترم بزرگوں، یہ تعلیم کے تاثرات ہیں. تو تعلیم صحیح ہوگی نا آداب کی رعایت کے ساتھ، تو یہ صفات پیدا ہو. اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا فرمائے. اور میرے محترم بزرگوں، گشتوں کی تاثیر جو ہے وہ ایمان کو قوی سے قوی تر بناتی چلی جائے گی. گشتوں کے ذریعے سے ایمان جو ہے نا، یہ گھر گھر جا کر ملاقات کرنا اور بھائی ان کو مسجد میں لانا، یہ گشتیں ہیں. کیا ہیں بھائی؟ گھر جانا کیا ہے؟ گھر گھر جانا، در در جانا. تو آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے ایمان کے روزانہ بنانے کی محنت. دعوت صحیح ہو تو آدمی اپنے مقام پر رک نہیں سکتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دائی اگر صحیح طریقے سے دعوت دے گا تو ایک مرتبہ کی اس کی دعوت دینے سے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اپنے سارے تقاضوں کو پس پش ڈال کر دائی کی دعوت پر تیار ہو جائے. ایک مرتبہ کا یہ اثر ہے. فرماتے ہیں یہ تو سننے والے پر اثر ہے. مفہوم یہ ہے، ہاں بھائی، فرمانے کا کہ یہ تو سننے والے پر ایک مرتبہ کا اثر ہوا صحیح دعوت کا. خود دائی اس کی دعوت کا اگر دعوت صحیح ہے تو اس کی دعوت سے اس کا ایمان کتنا بڑھے گا. بولو بھائی، اس کا ایمان کتنا قوی ہو. لہذا محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس مبارک محنت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں، اب میرے محترم بزرگوں دیکھو، یہ بات ہے فکر میں کہ بھئی ہماری بستیوں میں ماحول کیسے، ہر ایمان والا دین کا داعی کیسے. اور دائی کے معنی بھئی صفات والے تھے. ہر ایک صفات پر محنت کرے گا تو اس کی زندگی میں صفات آئیں گے. صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات کے مذاکرے سے فکر تو پیدا ہوگی، صفات زندگی میں لانے کی. لیکن صفات محنت سے آئیں گے.
صفات کیسے آئیں گے؟ صفات محنت سے. عورتوں کے لیے گھر بیٹھے اور مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی گھر بیٹھے پورے دین کی محنت ہے. 100% دین کا ماحول بنے گا. گھر کی تعلیم اگرچہ آدھا عمل ہے، لیکن اس میں 100% دین کی محنت ہے اور 100% دین ہے. کہ جس دن ہمارا یقین بنے گا عمل سے ہونے کا، اسی دن سے ہم محنت کر کے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے والے بنیں گے. آج نمازیں بھائی اچھی کیوں نہیں بنانے کی محنت کر رہے ہو؟ ہم سے نمازوں کو جاندار بنانے کی محنت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہماری تعلیم صحیح نہیں. ہماری کیا صحیح نہیں ہے؟ ہاں، کرتے رہیں تعلیم. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ محنت کا ایسا رخ قائم ہو جائے کہ نظر تو آئے کہ واہ واہ بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ، لیکن نتیجہ نہ آئے. کیا نہ آئے؟ ہاں آتا ہے نا بھائی، آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی. لہذا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ بھائی اس فکر کو پیدا کرنا. پھر محترم بزرگوں، اصل محنت اجتماعی ہے. اصل محنت کیا ہے؟ اصل محنت کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں، ابھی کوئی بھی آئے اسے تھوڑی دیکھیں گے. نماز میں ایسا ہی کرتے ہیں اپن، ہے نا؟ تو کوئی بھی ادھر سے ادھر جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا اپن. نماز میں یہ سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں. ہاں تو بھائی جیسے ہر عمل ہمارا نماز کی ترتیب پر ہمیں بنانا ہے. عمل کے لیے کوشش کریں یکسو ہونے، ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر نہ جائے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے بھائی؟ شیطان کا نماز میں سے اٹھا لینا. شیطان نے اٹھا لیا نماز میں سے، اب ہم نماز میں نہیں ہیں. دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی ہر عمل کا مسئلہ ہے. بہرحال محترم بزرگوں، اس طرح ہم محنت کریں کہ بھئی ہماری زندگی میں بھی صفات بڑھ رہی، اس رخ سے محنت کریں، اس فکر کے ساتھ محنت کریں. اور اسی محنت سے محترم بزرگوں ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں. اس طرح محنت کریں ہم، اسی محنت سے ہمارے ساتھی بھی صفات والے بن رہے ہیں. اسی محنت سے ہمارے گھر کے ہر فرد کے اندر صفات آ رہی ہیں. اسی محنت سے ہماری بستی کا ہر فرد ہاں بھائی صفات والا بن رہا. اللہ ہر گھر میں ماحول بنائیں گے، اللہ ہر بستی میں ماحول بنائیں گے، ہر بستی میں ماحول بنائیں. میرے محترم بزرگوں، 4 مہینے آدمی پر بھاری جاتے ہیں، چلا بھی ہاں بھائی بھاری جاتا ہے، لیکن 3 دن تو 100% امت حرکت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ 3 دن تو آسان ہے. 3 دن جس کے لگ جائیں گے، ہاں اجتماعی انفرادی اعمال کو سیکھتے ہوئے، وہ چلہ لگائے بغیر نہیں رہے گا، وہ 3 چلے لگائے بغیر نہیں رہے گا. اللہ نے یہ تاثیر رکھی 3 دن کے اندر. ہاں کہ بھئی اس کے دل میں یہ بات اللہ داخل کر دیتے ہیں. اندر سے دل اس کا تقاضا کرتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے. تو کس نے کی تشکیل اس کی؟ عمل نے. کس نے کی؟ عمل نے تشکیل. عمل کا اثر دل میں جائے. عمل آداب کی رعایت کے ساتھ ہوگا تو بھئی دل میں جائے گا نہیں جائے گا. ہاں اس طرح محترم بزرگوں دیکھو اللہ تعالی ہمیں ہاں بھائی صحیح ترتیب سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے محترم بزرگوں دیکھو ترتیب میں ہر مسجد وار جماعت ہاں بھائی دیکھو یہ دیکھے کہ اپنی مسجد وار جماعت میں جماعت لے کر چلنے والے کتنے ہیں، 4 ماہ لگائے ہوئے کتنے ہیں، چلہ لگائے ہوئے کتنے ہیں. یہ عملہ ہے. 4 ماہ لگایا ہوا یہ اصل عملہ ہے. یہ اصل عملہ ہے. سمجھے صاحب؟
اور بڑی تعداد میں ہر مسجد کے اندر. اس میں سے بھی چلو بھائی ہر 4 مہینے لگایا ہوا جماعت لے کر نہیں چل سکتا ہے نا, لیکن جماعت لے کر چلنے والے تو ہیں. اب بھائی جماعت لے کر چلنے والے ہیں 10 اور 6 روزہ جماعتیں نکل رہی ہیں 2. اور یہ عام محترم بزرگوں کارگزاری ہے کہ 5 اعمال والی جتنی جماعتیں ہیں, مسجد والی جماعتیں جتنی ہیں بھائی اتنی ہی 6 روزہ جماعتیں ہیں. یہ اپنا امراوتی جس کا کام ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہے, لیکن ایک مسجد سے اوسط 2 نمازوں کا بھی نہیں ہے, 2 جماعتوں کا بھی نہیں ہے 6 روزہ. تو بھائی خوش فہمی میں نہ رہیں, فکر کریں. 10-10 15-15 20-20 جماعت چلانے والے ہیں, لیکن جماعتیں بھائی 3-4 نکل رہی ہیں. نہیں بھائی, جتنے جماعت چلانے والے ہیں ان پر ذمہ داری ہاں بھائی ڈالنا چاہیے روزانہ کی محنت کے اعتبار سے. ہاں کہ بھئی اپنے ساتھی ہیں, اپنی مسجد کے ساتھی ہیں, اور مناسبت کے اعتبار سے, تعلق کے اعتبار سے 10 جماعت چلانے والے ہیں تو 10 جماعتیں چھوٹی بنائی جائیں. کتنی بھائی بولو؟ 10 جماعت. اور پھر گھروں کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے. ہاں چند چیزیں ہیں ترتیب کی, چند باتیں ہیں, اس کو عمل میں لانا ہے. سمجھے محترم بزرگوں؟ ہاں اب بھائی تقسیم کر دیے گھر بھی, تو کوئی گھر نہیں بچے گا, کوئی گھر نہیں بچے گا. اب جتنے حصے میں آئے ہیں گھر, تو بھائی ہر چھوٹی جماعت اپنے حصے کے آئے ہوئے گھروں پر ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر ملاقات کرے. 15 دن میں 1 مرتبہ, مہینے میں 2 مرتبہ. کوئی ایمان والا نہیں بچے گا. صرف ملاقات پر بھی بشارت ہے. میاں جی محراب سے بہت مرتبہ سنا کہ اگر ایمان والوں سے ایمان کی نسبت پر اپنے محلے کے اندر, اپنی بستی میں ہم 15 دن کے اندر اگر ملاقات کریں گے تو دین کی جو بھی سطح ہے اللہ اس سطح کو بڑھائیں. تو دین کی سطح بڑھے گی تو بے دینی کی سطح کہاں جائے گی؟ بولو بھائی ہیں. لیکن ملاقاتوں کا خالی ملاقات کرنا بھی بہت بڑی بات, خالی ملاقات کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے, اور اس میں بے شمار فضائل ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن مقصد تو محترم بزرگوں ایمان کی محنت پر کھڑا کرنا ہے. مقصد تو کیا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں, ہمیں اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. لہذا کوئی ایمان والا نہیں بچے گا جو دین سے مانوس نہیں ہے, دین کی محنت سے مانوس نہیں ہے. تو اخلاق کائے کے لیے ہیں, اخلاق کے ذریعے سے ان کو قریب کیا جائے, ان سے تعلقات کو بڑھایا جائے, انہیں مانوس کیا جائے. انہیں کیا کیا جائے بھائی؟ جب قریب آ جائیں گے, تعلق پیدا ہو جائے گا, تو تعلق والے کی بات سنی جاتی ہے. قریب آ جائیں گے اور بھئی سلوک کیا جائے گا, دوستی ہو جائے گی, تو آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. سمجھے محترم بزرگ؟ اس طرح کوئی ایمان والا نہیں بچے گا. مولانا صاحب سے ابھی گزشتہ ماہ میں یہ بات سنی, ایک صوبے کا ہاں بھئی جوڑ تھا, آخر میں مولانا بات فرما رہے تھے تو فرمایا بھئی اگر صحیح ترتیب سے محنت ہوگی نا تو پوری امت دعوت کی محنت پر اللہ اسے کھڑا کرتے, پوری امت کو کھڑا کرتے. سمجھ گئے محترم بزرگ؟ لہذا ہاں بھئی دیکھو چند باتیں ہیں, ہاں کہ بھئی اس کو ہم عمل میں لائیں. کیا کریں؟ اس کو عمل میں لائیں محترم بزرگوں, کہ بھئی 100% گھر تقسیم ہو گئے, 100% ایمان والوں سے ملاقات ہوگی. پھر یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا بھی نظام محنت طے کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا. اپنے اوقات کی ترتیب قائم کرنا پڑے گی, نہیں کرنا پڑے گی. چھوٹی جماعتوں کو اپنے 6 روزہ کا ہفتہ متعین کر لیا جائے, اپنے سالانہ کا کم سے کم چلہ متعین کر لیا جائے. ملاقات کے اوقات بھئی جس وقت لوگ ملتے ہیں صبح یا شام ہے نا بھئی, وہ اوقات ملاقات کے اپنی سہولت بھی ہاں بھئی اسی میں ہے. صبح شام اوقات فارغ رہتے ہیں,
کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اب محترم بزرگوں دیکھو، جتنے ذمہ دار ہیں نا، ہر ذمہ دار ہاں بھائی پوری فکر کے ساتھ اور جو ہے اکرام کے ساتھ، اور محترم بزرگوں فکر کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ہے نا بھائی، اور جو ہے ہاں بھائی خوشامد کے ساتھ اور ترغیب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو عمل میں جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داری ہے. جیسے چلے کی جماعت کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، ایسے یہ چھوٹی جماعت کے ذمہ دار کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو ہم خود بھی جڑیں گے، اپنے ساتھی بھی جڑیں گے، ہے نا بھائی. اور اجتماعیت بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ اہتمام عمل وجود میں آئے گا. اللہ تعالی محترم بزرگوں وعدہ جو ہے اہتمام عمل پر اللہ کا، اللہ اسے پورا فرمائیں. پھر یہ کہ بھائی روزانہ سیکھیں. روزانہ کیا کریں؟ ہاں بھائی ذمہ دار خود بھی سیکھیں. جماعتوں میں پہلے ہاں جو پرانے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ امیر کا بھی سبق ہوتا تھا اور مامورین کا بھی سبق ہوتا تھا. روزانہ کا ایک سبق امیر کا بھی، وہ بھی جو ہے اپنا سبق کے اعتبار سے ہاں بھئی روزانہ ایک بات جو ہے، ایک حدیث یا دین کی کوئی نہ کوئی بات سیکھتے تھے اور ساتھی بھی سیکھتے تھے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے محترم بزرگوں جن چیزوں کی مشق کی جاتی ہے، کیا وہ چیزیں صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے کی ہیں یا پوری زندگی کے اعتبار سے عمل میں لانے کی ہیں؟ اس کا فیصلہ کر لو. اچھا جو چیزیں اصل ہیں وہ جب چھوٹی ہوئی ہیں تو بھئی بتاؤ عمل ہمارے صحیح کیسے ہوں گے؟ بولو. لہذا روزانہ سیکھتے ہوئے کرنا ہے. تو ہمارا مشورے کا رخ بھی بھئی انشاءاللہ صحیح ہوگا، تعلیم کا رخ بھی صحیح ہوگا، گھروں کی تعلیم کا رخ بھی صحیح ہوگا. میرے محترم بزرگوں ہماری فکریں اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے. ہماری فکریں صحیح کریں گے. محترم بزرگوں آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے تو فرمایا ایک بڑے اللہ والے نے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں نا، ہاں ان کی ہماری انتہا جہاں ہوتی ہے ان کی وہاں سے ابتدا ہوتی. دنیا کی بے ثباتی کی محنت پہلے دن سے ہے. دنیا کی بے ثباتی کی محنت پہلے دن سے. فضائل کی تعلیم دیکھا آپ نے. لہذا میرے محترم بزرگوں اب یہ ہے کہ روزانہ اس طرح جب سیکھتے ہوئے محنت کریں گے نا تو محترم بزرگوں ساتھیوں کے اندر بھی ہر عمل کے اعتبار سے ہے نا بھائی صحیح رخ قائم ہوگا. ہاں بھائی ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں 3 ہیں 4 ہیں ماشاءاللہ وہ صحیح رخ سے مشورے کے اعتبار سے بھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے، تعلیم کے اعتبار سے بھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے. تھوڑے دن کے اندر، ہفتے کے اندر، عشرے کے اندر سیکھتے ہوئے کریں گے. بھئی ذرا سی فکر دلا دی کہ بھئی جیسے مسجد کی تعلیم میں ہم شریک ہو رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے گھر کی بھی تو ذمہ داری ہے نا ہماری. گھر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو بھئی گھر کی ذمہ داری کس؟ تو ذمہ داری کا احساس دلا کر، ضرورت کا احساس دلا کر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی اسی طریقے سے اپنے گھروں میں بھی تعلیم شروع کرو. گاہے گاہے ہفتے میں 1-2 مرتبہ اگر فکر دلائی جائے گی، بتاؤ بھائی کتنے گھروں کے اندر تعلیم صحیح رخ سے شروع ہوگی اور 6 صفات کے ساتھ شروع ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہاں ہمارے نے فرما رہے تھے نا کہ جن گھروں کے اندر 6 صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی تو علامت ہے اس بات کی کہ ہم تعلیم میں شریک نہیں ہو رہے. حالانکہ گھر والوں کو محترم بزرگوں تعلیم کے ذریعے سے دینی ذہن بنانا یہ ہماری ذمہ داری. گھر والوں کو تعلیم کرنا سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. گھر والوں کو تعلیم کرنا یعنی آداب کون سکھائے گا؟ گھر والوں. بولو بھائی دین کون سکھائے گا؟ دین سکھانا گھر والوں کو کس کی ذمہ داری ہے؟ گھر میں دین لانا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری. تو دیکھو یہ راستہ ہے. گھر کے اندر تعلیم، جب ہم تعلیم کرنا سکھائیں گے یعنی ان کو بھی آداب سکھائیں گے
اور پھر محترم بزرگوں کبھی اپنی نگرانی میں ان سے کروائیں گے تعلیم، کبھی ہم کریں گے. تو بتاؤ گھر والے تعلیم کرنے والے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اس طرح عملہ گھر میں بھی تیار ہوگا، نہیں ہوگا؟ گھر والے تعلیم کرنے والے بنیں گے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا فرمانا، مستورات کے لیے اصل دین کی محنت، مستورات کے لیے اصل دین کا کام گھروں کی فضائل عمل کی تعلیم ہے. لہذا اب گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے نا، تو تعلیم کا وہی اثر بچوں میں بھی اور بھائی مستورات میں بھی آئے گا نہیں آئے گا، کہ ان کا بھی ذہن بنے گا، عمل کا جذبہ بنے گا، اور بھئی ان کے اندر عمل کا شوق آئے گا، اور بنتے بنتے ان کے اندر اعمال سے ہونے کا یقین بنے گا نہیں بنے گا. تعلیم آداب کی رعایت کے ساتھ ہوگی، پوری ہوگی. بولو بھائی. ہاں یہ راستہ ہے. دیکھو جب عمل سے ہونے کا یقین بنا، اب مطالبہ ہے کہ بھئی عمل کا طریقہ، ہاں بھئی محرم جو ہیں وہ علماء سے پوچھ کر، معتبر علماء سے پوچھ کر اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے. بچوں کی زندگیوں میں بھی محترم بزرگوں، گھر والوں کی زندگی، یہ دین آنے کا راستہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہماری تبلیغ میں، دیکھو جو بھائی سو رہے ہیں نا، ذرا بھائی تھوڑا سا ان کا اکرام کرو نا. جو بھائی سو رہے ہیں ان کا اکرام کر لو تھوڑا سا، ہے نا بھائی، اکرام کے ساتھ، ہے نا بھائی، ان کو ذرا تھوڑا سا متوجہ کر دو، ہے نا. کیا فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ہماری اس تبلیغ میں دین سیکھنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین سیکھنے کا صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ کا طریقہ تھا. ہاں بھائی صحابہ نے دین کہاں سے سیکھا؟ بولو بھائی، صحابہ نے دین کہاں سے سیکھا؟ کامل دین آیا نہیں آیا ان کی زندگیوں میں؟ اچھا مستورات کی زندگیوں میں کامل دین آیا نہیں آیا؟ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ اسی محنت سے آیا محترم بزرگ، سمجھ گئے؟ اسی ایمان کی محنت کے ذریعے سے آیا. لہذا دیکھو گھر کی تعلیم، پھر گھر کی تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہو تو 6 صفات کون سکھائے گا؟ گھر والوں. گھر والوں کو 6 صفات سکھانا ہے. گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ اچھا سکھا سکتے نہیں، جیسے ساتھیوں کو سکھاتے ہیں گھر والوں کو نہیں سکھا سکتے. تعلیم کرنا سکھانا ہے. گھر والوں کو 6 صفات یاد کرانا ہے. ہر صفت کی اہمیت یاد کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ بولو بھی کرا سکتے نہیں کرا سکتے؟ ہاں محترم بزرگوں آسان ہے. پھر ہر صفت کے زندگی میں آنے کی کتنی محنتیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 3 محنتیں ہیں. تو بھئی وہ بھی یاد کرا دیں تو اب صفات آ جائیں گی. نہیں، ہم بھی محنت پر پڑیں، ان 3 محنتوں کو ہم بھی کریں، اور بھئی ان محنتوں کے کرنے کا طریقہ اپنی مستورات کو بھی سکھائیں، اپنے ہوشیار بچے بچیوں کو بھی سکھائیں. تو بھئی ہماری مستورات، ہمارے بچے، بولو دعوت دینے والے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بھئی بنیں گے نہیں بنیں گے؟ دیکھو گھر والوں پر محنت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو آج گھروں کا محترم بزرگوں، اگر ماؤں کے اندر ہاں بھئی اپنی ذمہ داری کا احساس آ گیا نا، پھر دیکھو بچوں کی کیسی تربیت کرتی ہیں، پھر دیکھو گھروں میں کیسا ماحول بناتی ہیں وہ. ان کی ذمہ داری ہے، ان کی کیا ہے یہ؟ ہاں گھروں میں ایسا ماحول بنے گا کہ تصور نہیں کر سکتے. یہ دعوت والے اعمال ہیں. دعوت کا خاصہ ماحول کا بنانا. گھروں میں دعوت زندہ ہوگی بھائی، آپس میں ہی ایک دوسرے کو دیں گے. ایمان بنانا ہے نا. کئی دفعہ ہاں بھائی دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ساتھی، لیکن بھائی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بیٹھ کر کے دعوت دے رہا ہے. پھر اس نے جو ہے اپنا معمول پورا کر لیا تو دوسرا ساتھی ہاں بھائی پہلے کو دعوت دے رہا ہے. جب اپنا معمول پورا کر چکے تو پھر اپنے جو ہے ہاں بھائی بیٹھ گئے، اپنی طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ گئے جیسے طبیعت چاہیے. لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کو، بیوی شوہر کو دعوت دے سکتی ہے. شوہر بھائی ایمان بنانا ہے نا، مشق کرنا ہے. آپس میں باتیں ہوتی ہیں تو آپس میں دین کی باتیں نہیں کر سکتے.
کام کرتے کرتے. یہ جو محنت ہے نا صفات کو زندگی میں لانے کی، یہ مشاغل کے ساتھ بھی ہے، مشاغل کے اندر رہتے ہوئے بھی. ہاں بھائی ان صفات کو زندگی میں لانے کی تھوڑی سی مشق ہو جائے تو مشاغل میں رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے مشق کر سکتے ہیں، ہماری مستورات کر سکتی. فارغ اوقات میں تو کرنا ہی کرنا ہے. اس طرح محترم بزرگوں دیکھو، گھر والوں کی تعلیم کے ذریعے سے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں گے نا گھر والوں پر تو گھر کا نقشہ بدلے گا. بچوں کی زندگیاں صفات والی بنیں گی، مستورات کی زندگیاں صفات والی بنیں گی، پورا دین گھروں کے اندر آئے گا، دین کا ماحول بنے گا. ہمیں محترم بزرگوں تو میرے محترم بزرگوں اس طرح روزانہ محنت کریں گے تو بتاؤ بھائی چھوٹی جماعت کے ساتھی تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اچھا اب گھر گھر کی ملاقات ہے تو گھر گھر کی ملاقات میں محترم بزرگوں ہاں بھائی اصل تو ان سے دعوت کی بات کرنا ہے. لہذا وہ جو 4 اعمال ہیں نا مقصود کے درجے میں کہ ہر ایمان والا ایمان کے بارے میں فکر مند بنے اور ایمان کی محنت کرنے والا بنے، نمازوں پر محنت کرنے والا بنے، ذکر اور علم پر محنت کرنے والا، انہی اعمال کو ہاں بھائی دعوت کے اندر لیا جائے. کیونکہ ماحول بنانا نا محنت پہ کھڑا کرنا ہے کہ ہر عمل کی اہمیت اور فضیلت ہاں بھائی سنائی جائے اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے. بھئی یہ تو اپنا کام ہے. اس میں جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی وہ رکاوٹ ہے ہی نہیں کہ ہمیں تو اپنا ایمان بنانا، ہمیں تو کیا کرنا ہے، کوئی تیار ہو یا نہ ہو خدا ہمیں بنا دے گا. کوئی تیار ہو یا نہ ہو، اگر کوئی تیار نہ ہو تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بنانے کے تو مکلف ہیں. مگر بات یہ بھی ہے میرے محترم بزرگوں کہ اگر ہم تیار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی تیار. ایمان والا جائے گا کہاں؟ حق بات تو اس کے اندر سرایت کر کے رہے گی نا. بولو بھائی، حق بات تو سرایت کر کے رہے گی. اب جب 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ ہم بات کریں گے کامل یقین کے ساتھ، یہ جو اعمال ہے نا ہر عمل، اعمال جو دعوت ہیں، یہ جو محنت کے اعمال ہیں، ہاں بھئی ایک ایک عمل گشت کے لیے ابھی ظہر سے پہلے مولوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس یقین کے ساتھ گشت کیا جائے، اس یقین کہ میرے سارے مسائل کا حل، میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ حل کر دیں گے، اس یقین کے ساتھ. تو کامل یقین کے ساتھ بات کی جائے، کامل یقین کے ساتھ کہ بھئی یہی راستہ ہے. مسائل کے حل کرنے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت نہیں ہے. اللہ کے دین کی، بولو بھئی اللہ کے دین کی محنت پر مسائل، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، کیا کرنا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے بے اعتبار چیزوں کے بھی بے اعتبار اعمال کے بھی ان سب سے افضل ہے. اندازہ تو کرو. لہذا محترم بزرگوں اب ہم جو ہے ہاں بھائی صحیح رخ سے بات کریں گے تو ایک طرف ہم نے جو ہے 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ بات کی، کامل یقین کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، جس میں نرمی کی بھی مشق کرنا ہے، نرمی سے بات کرنا ہے، تواضع سے بات کرنا ہے، خوشامد کا پہلو اختیار کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اور بھائی اصل اپنی ضرورت سمجھ کر. کس کی ضرورت؟ بھائی کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ جس کو اپنا کام ہم سمجھتے ہیں اس کو ہر حال میں کرتے ہیں. جس کو اپنا کام سمجھتے ہیں نا اس کو ہم ہر حال میں سمجھتے ہیں. تو یہ اپنے ایمان کا بنانا، کامل بنانا، یہ اپنا کام ہوا نہیں ہوا؟ بولو بھائی کام اپنا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنا کام ہے کہ بھئی اپنا کام سمجھا جائے، یہ کام ہے، اس کو کھیل نہ بنایا جائے. اس کو کیا نہ بنایا جائے؟ اس کو کھیل نہ بنایا جائے. عمل کو اگر ہم محترم بزرگوں ہاں بھائی دیکھو
ہر عمل کے لیے جتنا وقت ہے اتنا وقت دینا چاہیے. اگر ادھورا دیں گے، درمیان میں سے ادھورا کریں گے، تو یہ تو ایک قسم کا کھیل ہو گیا نا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاں بھائی فرمایا اپنے آخری وقت میں کہ یوسف یہ کام ہے، اگر کام بناؤ گے تو کام بنے گا، اور کھیل بناؤ گے تو ہاں کہ بھئی جب چاہا جب کیا، جب نہیں چاہا جب نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ کام ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس لیے محترم بزرگوں، اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے. سب سے زیادہ قصوروار محترم بزرگوں میں ہوں. کون ہوں؟ ہاں میں ہوں. سب سے زیادہ قصوروار میں ہوں. اللہ تعالیٰ بھائی معاف فرمائے. اور آئندہ ہمیں میرے محترم بزرگوں ہاں بھائی سیکھتے ہوئے اس محنت کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلیے گھر گھر کی ملاقاتوں میں جائیں گے، تھوڑی سی آخرت کی بات کریں گے، تو وہ بھی پکی بات کرنا ہے نا، ادھر ادھر کی نہیں، سنی سنائی نہیں. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گی؟ فضائل پر محنت کرنا پڑے گی. دعوت کی بنیاد بھی فضائل ہے. دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ دعوت فضائل کی. اللہ تعالیٰ نے فضائل سنائے ہیں نہیں سنائے؟ محترم بزرگوں اللہ نے فضائل سنائے، اللہ نے دعوت دی ہے. اصل تو دائی بھائی اللہ ہیں. نبیوں کو دعوت دی، نبیوں کو دعوت کی محنت سکھائی، اصول سکھائے اللہ نے. کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھایا. لہذا اللہ کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے. سارے نبیوں کے سردار آپ کے ہمارے آقا جان، اور ہمارا بھی کام ہے. کس کا کام ہے بولو؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بھی اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو. اس راستے سے زندگی بنے گی اپنی انشاءاللہ تعالی. اب بھائی تھوڑی سی آخرت کی بات، تھوڑا سا دین پر چلنے کا نفع، پھر ایمان کی بات، اور بھائی نماز کی بات، پکی بات. تو میں یہ عرض کر رہا کہ بھائی اپنی بات جو ہے نا وہ صحیح کرنے کے لیے ہمیں فضائل پر محنت کرنا پڑے گی. ابھی تو ہماری تعلیم ہی ادھوری ہے. ابھی تو ہماری تعلیم کیا ہے؟ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم. اجتماعی طریقے پر بھائی پوری تعلیم ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، گھر کی بھی اور مسجد کی. ہاں اجتماعی طریقے پر فضائل پر محنت. دوسری محنت ہاں بھائی انفرادی بھی کرنا پڑے. جیسے اجتماعی تعلیم ہے ایسے ہی انفرادی تعلیم بھی ہے. انفرادی تعلیم بھی ہے کہ ہر ایک کو ہاں بھائی انفرادی تعلیم کرنا چاہیے. مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بھائی ہر ایک کی اپنی کتاب ہو، جماعت میں نکل کر کے بھی اور اپنے گھر پر بھی بیوی کی کتاب الگ ہو، شوہر کی کتاب الگ ہو، کہ بھئی انفرادی طور پر اپنی کتاب میں سے پڑھیں گے. ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا پورے گھر کا، یا ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا پوری جماعت کا. انفرادی تعلیم بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی تعلیم کا نور علیحدہ ہے اور انفرادی تعلیم کا نور علیحدہ ہے. یہ محنت اپنے دل کو نورانی بنانے کی ہے. یہ تعلیم کیا ہے؟ ہاں تو انفرادی طور پر بھی آداب، انہی آداب کی رعایت کے ساتھ انفرادی طور پر بھی ہاں بھئی ہمیں تعلیم کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر محترم بزرگوں روزانہ سبق کے طور پر جیسے عرض کیا جا رہا ہے نا کہ بھئی ایک کوئی بھی بات ہاں بھئی دین کی ہم سیکھیں، ہے نا بھئی. ہمارا سبق ہونا چاہیے. جو ہمارا سبق وہی ہماری چھوٹے جماعت کے ساتھیوں کا سبق، جو ہمارا سبق وہی ہمارے گھر والوں کا سبق. ہاں 2 منٹ میں یاد ہوتا ہے، 3 منٹ میں ہاں بھئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو جائے گی. سننے سے بھی آداب کی رعایت کے ساتھ سننے سے بھی بعض ذہن نشین ہوتی ہے اور یاد کرنے سے بھی یاد ہو جاتی ہے. پھر آپس میں اس کا مذاکرہ کریں گے. ہاں دل کی گہرائیوں میں اللہ تعالی محترم بزرگوں حدیث کا، قرآن پاک کا نور اللہ تعالی دل کی گہرائیوں میں اتاریں گے. اب دل جو ہے ہمارا اس محنت سے
بھائی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے نور سے، قرآن و حدیث کے نور سے ہمارا دل پر ہوگا۔ اب جب ہم بات کریں گے نا تو بھائی دل کی حیثیت برتن کی سی ہے، برتن میں جو ہم بھریں گے وہی آئے گا، پھر اس میں سے نکالیں گے تو وہی نکلے گا۔ اب ہم ادھر ادھر کی بات کرنے کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، پکی پکی باتیں محنت کی ہے ہم نے، دل میں نور بھرا ہے۔ اب جب بات کریں گے تو بھائی وہی دل کے اندر سے بات نکلے گی، دل میں سے نکلے گی تو پھر بھائی دل کے اندر ہی جائے گی، ہمارے اندر نور اور بڑھے گا دعوت سے، اور سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اتاریں گے۔ کیسے پلٹا نہیں کھائے گا دل؟ یہ محنت ضامن ہے دلوں کے پلٹنے کی۔ کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں، محنت ضامن ہے، محنت ضامن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ دلوں کو پلٹیں گے، ہم اپنی محنت کو، ہر عمل کو صحیح کریں، گھر گھر کی ملاقاتوں میں بھی، اور بھائی مسجد میں لا کر کے بھی جو ہم دعوت دیں گے نا، ہماری دعوت صحیح ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت، ہاں کہ بھئی ان کی تشکیل کرنا ہے، نہیں اپنا ایمان بنانا۔ کس کا ایمان بنانا؟ ہاں۔ اب محترم بزرگوں، اب بات کر کے جب تقاضا رکھیں گے نا تو دیکھو سننے والے کے دل میں جب اتر گئی تو اب وہ کہے گا کہ ہاں بھئی بات تو آپ کی بالکل دل کو لگ گئی، سمجھ میں آ گئی، لہذا میں تیار ہوں۔ کیا کہے گا بولو؟ ہاں، دل سے اقرار کرے گا۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہوئی تو بھئی آدمی جو ہے خاموش ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، لیکن بات ہمیں پوری اپنی رکھنا ہے۔ ہاں بھئی، چاہے مسجد میں لا کر کے بات کریں، چاہے گھر پر بات کریں، بات ہمیں، کیونکہ جب تک ہم بات پوری نہیں کریں گے ہمارا عمل کیسے پورا ہوگا؟ پہلے 4 مہینے کی بات رکھیں گے تو بھئی دیکھو اللہ کے بندے 4 مہینے کا ارادہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک مسجد وار جماعت ہے جس کی چھوٹی جماعتیں 10 بنی ہیں، ہر ایک کے حصے میں 20-20 گھر آ گئے ہیں، 25-25 گھر آ گئے ہیں۔ یہ 15 دن کے اندر ایک مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں 25 گھروں میں سے محترم بزرگوں صرف 2 یا 3 گھر سے لوگوں نے ارادہ کیا۔ کتنے گھروں میں سے؟ تو 10 جماعتوں کی محنت سے کتنے نام آ گئے 4 مہینے کے؟ فرماؤ بھائی، ہیں بھائی ہر جماعت میں 2 یا 3 جو ہے ماشاءاللہ نام آئے گھر گھر کی ملاقاتوں میں، تو 2 ہی نام آئے تو 10 دونی 20 ہو گئے نا۔ تو یہ جماعتیں 2 کس نے بنا دی 4 مہینے کی؟ یہ اللہ نے بنائی۔ جماعت تو اللہ بنائے گا اگر محنت صحیح ہوگی تو، دل کون پلٹے گا؟ جماعت تو اللہ بنائے۔ پھر محترم بزرگوں، ہاں بھائی اپنے ساتھ جو اپنا چلے کا مہینہ ہم نے متعین کیا ہے، اپنے حصے کے گھروں میں دوسری بات ہم رکھیں گے کہ بھئی ہم فلاں مہینے میں چلے میں جائیں گے، آپ ساتھ ہی میں چلے میں چلنے کا ارادہ کرو۔ تو بھئی چلے میں چلنے کا ارادہ کریں گے نہیں کریں گے؟ محترم بزرگوں دیکھو، اس طرح گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے بھی مسجد میں لا کر یا گھر میں بات پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ تو دیکھو 4 مہینے کی جماعتیں محترم بزرگوں ہر مسجد سے 3-4 آسانی سے بنے، بولو بنیں گی نہیں بنیں گی؟ اور ہر چھوٹی جماعت کے ساتھ چلے کی جماعت، ہاں محترم بزرگوں یہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں نام آئیں گے اور بن جائے گی، نکلے گی اپنے وقت پر۔ نکلے گی کب بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نکلے گی چلے کی جماعت اس وقت میں جو مہینہ ہم نے متعین کیا، لیکن ایک ہی مہینے کے اندر اللہ بنائے گا، ہماری محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے۔ اور آخر میں 6 روزہ کی بات رکھیں گے تو ہر چھوٹی جماعت کے ساتھ، ہاں بھائی 6 روزہ کی جماعت اچھی خاصی بنے گی نہیں بنے گی؟ بولو بھائی بنے گی نہیں؟ اب 6 روزہ کی جماعتیں کہاں 2 جماعتوں کا نکلنا ہو، کہاں 10 جماعتوں کا نکلنا۔ اب 6 روزہ لگاؤ بھائی، اجتماعی انفرادی اعمال کے ساتھ وقت بھی پورا لگائیں گے، ہم امانت داری ہے، وقت بھی پورا لگائیں گے، اعمال بھی بھائی
انفرادی بھی اجتماعی اعمال بھی جو ہے نا ہاں بھائی سیکھتے ہوئے کریں گے تو اب 3 دن اپنا اثر دکھائیں. جماعت کے اندر 6 روزہ جماعتوں کے اندر یعنی روانگی کی بات چیت، ہدایات محترم بزرگوں سرسری ہوتی ہیں. کیسی ہوتی ہیں؟ جو کہا کتنی دیر بھائی ہدایات کی بات ہوتی ہے؟ جو کہا 10-15 منٹ ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ جو اعمال 4 مہینے کے ہیں وہی اعمال 6 روزہ کے ہیں. جو اعمال چلے کے ہیں وہی اعمال 6 روزہ کے ہیں. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ محترم بزرگوں 6 روزہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی کے ذریعے سے آدمی اندر سے تیار ہوگا 4 مہینے کے لیے، اندر سے تیار ہو، اور چلے کے لیے اپنے اندر سے تیار ہو. لہذا ہاں بھائی ہدایات ہی اگر پوری نہیں ہوں گی اور وقت اگر پورا نہیں لگے گا تو بھائی نتیجہ نہیں آئے گا. اعمال اگر پورے نہیں ہوں گے تو اعمال، ہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بھائی 40 دن تک جو شخص اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ ہے نا؟ تو یہ 2 پروانے شرائط کے ساتھ ہیں نا، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. اخلاص ہے نا بھائی، تکبیر اولیٰ اور 40 دن. اگر 200 نمازوں کے بجائے 199 نمازیں ہوں گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا کیا؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم. نہیں بھائی، پوری شرط عمل پورا ہوگا تو اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. ایسے ہی 3 دن 72 گھنٹے کو 3 دن کہتے ہیں. بھائی پورا وقت لگنا چاہیے، اعمال بھی پورے. آج محترم بزرگوں دیکھو یہ 4 مہینے لگائے ہوئوں کا مجمع ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہمارے چلہ جو ہے نا وہ ناقص ہو رہا ہے لگانے والوں کے اعمال پورے نہیں ہو رہے، نمازیں پورے نہیں ہو رہی، تسبیحات پوری نہیں ہو رہی، گشتیں پوری نہیں ہو رہی، تعلیم پوری نہیں ہو رہی. اس کے کون کرے گا فکر؟ کیوں بھائی کون کرے گا؟ اگر ذمہ دار کر لینا فکر محترم بزرگوں تو سارے مسئلے حل ہیں، سارے مسئلے حل ہیں. اسی کا نام تو قربانی ہے نا. محترم بزرگوں قربانی ہو اور اصولوں کے ساتھ ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ قربانی ہو جائے گی اور اصولوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی. قربانی تو ہو جائے گی لیکن اصول شرط ہیں، اگر اصولوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ ہمیں محترم بزرگوں ہاں بھائی دیکھو یہ مقامی محنت سے اللہ تعالیٰ نقل و حرکت 10 گنا بڑھائیں گے. کتنی بڑھائیں گے؟ موجودہ صورت میں 10 گنا بڑھے گی. اور اس پر ہم جمیں گے تو آئندہ سال اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا کریں گے تو 100% ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی. بات محترم بزرگوں دیکھو ہاں بھائی یہ تو فکر کریں گے نا اور صحیح رخ سے کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ سمجھائیں. کیا کریں گے؟ اللہ سمجھائیں گے، اللہ سمجھ دیں گے. دین کی بھی اللہ سمجھ دیں گے اور دین کی محنت کی بھی اللہ تعالی سمجھ دیں گے. کیا مطلب؟ ہاں محترم بزرگوں اس کے منافع جب سامنے آئیں گے تو بھائی یقین اندر داخل ہوگا نہیں ہوگا؟ عمل کا نفع جب ملے گا تب دعا قبول ہوگی تو یقین بن گیا کہ بے شک دعا قبول ہوئی، اللہ نے عمل کیا. میں نے دعا ہاں محترم بزرگوں اعمال میں دعا جو ہے نا سب سے بڑا عمل ہے. اعمال میں ہاں بھائی دعا جو ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے، دعائیں قبول ہوں گی. لہذا محترم بزرگوں بھائی مسائل دعاؤں سے حل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بھائی عمل ہے نا دعا بھی. مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اچھا جس کے مسائل دعا سے حل ہوں اس کا یقین محترم بزرگوں ساری شکلوں سے ہٹ کر اللہ پر آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں محترم بزرگوں یہ ہے راستہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی ہاں محترم بزرگوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لہذا محترم بزرگوں 3 دن ہمارے صحیح رخ سے لگنا چاہیے. اب 3 دن کی جماعتیں وقت لگا کر کے ہدایات بھی دی جائیں اور بھائی وقت لگا کر کے جب واپس آئیں ان کی کارگزاری بھی لی جائے. ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں کارگزاری، چاہے کارگزاری میں 2-3 باتیں ہی پوچھو لیکن ضرور پوچھنا چاہیے. پھر تھوڑی سی ترغیب دے کر کے ذرا ہم پوچھ کر کے تو دیکھیں کہ بتاؤ بھائی 4 مہینے کا کس کس کا ارادہ ہے. اپنی مسجد سے جو تاریخ بھی ہم مشورے سے طے کریں گے نا 4 مہینے کے نکلنے کی، ہاں یہ سہ روزہ وقت لگا کر کے آنے والے ساتھی اس تاریخ سے اپنے ناموں کو دیں گے. تو 10 جماعتوں میں سے 2-2 3-3 ساتھیوں نے 4 مہینے کے لیے نام دیے تو اس رخ سے بھی جماعتیں بنیں گی. گھر گھر کی ملاقاتوں کے رخ سے بھی جماعتیں بنیں گی. گشتوں کے بعد صحیح رخ سے محنت بات ہو، گشت صحیح رخ سے ہو، اب اثر انداز ہوگا. باطل کی جڑیں عالم کی تو کٹیں گی، ہمارے دل کی نہیں کٹیں گی. ہمارے دل کی جڑیں نہیں کٹیں گی. باطل جو ہمارے دلوں کے اندر گھسا ہوا ہے اس کی جڑیں ہمارے دلوں میں سے نہیں کٹیں گی. گشت صحیح ہو. محنت کرنے والوں کو تو کسی حال میں اللہ محروم نہ کریں گے. میرے محترم بزرگوں، گشت کے بعد صحیح ترتیب سے بات ہوگی تو یہ بات اور بھی اثر کرے. سمجھ گئے؟ اور گشتوں میں نقد لوگ آئیں گے، نقد آئیں گے، گشت میں نقد آئیں گے. کوشش کی ایک جگہ صحیح رخ سے گشت کرنے کی، کیا کی کوشش. گشت تو صحیح رخ سے نہیں کر سکے لیکن اللہ کی توفیق سے کوشش کی. ایک بھائی سے بات چیت کی تو اس نے جھڑک دیا. اس نے کیا کیا؟ جھڑک دیا. اچھا بھائی، ان کو سلام کر کے آگے بڑھے اور بھائی عمل پورا کر کے مسجد میں پہنچے تو وہ بھائی جس نے جھڑکا تھا وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے. وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے. تو بھائی اس کو مسجد میں کس نے بھیجا؟ بولو. اس کے دل میں کیا ہوا؟ ذرا گھبراہٹ شروع ہو گئی. کیا ہو گیا؟ بھائی اللہ جیسے چاہے. گھبراہٹ شروع ہو گئی. وہ گھبراہٹ شروع ہوئی تو وہ سیدھا مسجد میں آ گیا. اس نے بات بھی سنی اور اس نے نقد نام بھی لکھوایا. اس نے کیا کیا؟ محترم بزرگوں، کسی کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جو محنت دی ہے اس کا کمال ہے، عمل کا کمال ہے. ہاں طریقے کا کمال ہے. اللہ نے جو اثرات رکھے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھے ہیں. کس میں رکھے ہیں؟ اللہ کے حکم میں ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. ہاں محترم بزرگوں، تو جماعتیں محترم بزرگوں اس طرح بنیں گی. جماعتیں کیا ہوں گی؟ جماعتوں کا نکلنا کوئی مسئلہ نہیں، جماعتیں خود، لیکن عملہ تیار ہوگا اپنے اپنے وقت پر. 1 مہینہ اس طرح ہم نے محنت کی. 1 مہینے کی بات میں نے عرض کی. اب ہماری چھوٹی جماعتیں بڑی بن گئیں. سہ روزہ وقت لگا کر کے آئے تو یہ جتنے ساتھی ہیں ہر چھوٹی جماعت کے اندر جو سہ روزہ لگا کر کے آئے وقت، یہ ساتھی بھائی ان کے ہی ہیں نا. اب بھائی اپنے ساتھیوں کو سنبھالو اور اپنے وقت میں محترم بزرگوں اپنے گھروں پر دعوت، تعلیم، استقبال کے ساتھ 10 جماعتیں محترم بزرگوں عمل کریں گی. کتنی کریں گی؟ ہاں مسجد کا بھی عمل ہوگا، دعوت کا بھی عمل ہوگا. اچھا دعوت کا عمل اس لیے ہوگا کہ بھئی ہم نے مہینہ بھر یا 2 مہینہ محنت کر کے اپنی چھوٹی جماعت کے ساتھیوں کو دعوت کے اعتبار سے بھی تیار کیا ہے. اب ان کو ہم مسجد میں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ بھئی دعوت کا عمل بھی سنبھالیں گے. جو نقد آئیں گے ان کے ساتھ ان کے تعلیم میں بٹھا کر کے بعد میں ان سے بات کر کے پوری ان کے سامنے تقاضا رکھیں گے. تو اس طریقے سے محترم بزرگوں دیکھو بہت ہی آسانی سے 1-2 مہینہ محنت کی، 3 مہینہ اس طرح محنت کی ہم نے. تیسرے مہینے سے 3 مہینے کی محنت میں یہ چھوٹی جماعت کے ساتھی اور ہمارے ساتھ سہ روزہ جو لگاتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں محترم بزرگوں دین کی محنت کے اعتبار سے ضرور تیار ہوں گے. اور چھوٹی جماعت کے ساتھی اچھے خاصے ہوں گے کیونکہ ان پر تو روزانہ ہی محنت ہے.
ہاں سیکھنے کی اور سکھانے کی اور عمل کی، مذاکرے کی۔ تیسرے مہینے سے ہاں محترم بزرگوں، ہاں بھائی ان کو ذمہ دار بنا کر کے ان سے 6 روزہ جماعتیں چلوانا۔ اب بھائی نگرانی میں، ہاں بھائی جماعتیں بھی چلا رہے ہیں، نگرانی میں تعلیم بھی کر رہے ہیں، نگرانی میں مشورہ بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے، مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے۔ یہ بتلائیے چلے میں جب وقت لگا کر کے آئیں گے تو ہر چلے کی جماعت میں عملہ تیار ملے گا نہیں ملے گا؟ آج تو 10 ہیں، لیکن اگر چھوٹی جماعت کے ساتھی تیار ہو گئے اور 5 ساتھی تیار ہوئے تو 10 تو پہلے سے ہیں، اور 4 اور ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ 50 جماعت چلانے والے ہو گئے۔ اب بتلائیے اب کیا ہوگا بھائی؟ ابھی اسی ترتیب سے اگر ہم محنت کریں گے، بتاؤ 100% گھروں میں دین کی محنت زندہ ہوگی نہیں ہوگی؟ صحیح رخ سے 100% ایمان والے نقل و حرکت پر کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے ہاں کہ بھئی اس محنت سے ہم ایک بات تو ظاہر کے اعتبار سے چاہتے ہیں اور ایک بات باطن کے اعتبار سے چاہتے ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ چاہتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے محترم بزرگوں، خالی ان کا چاہنا نہیں ہے بلکہ یہ یقینی بات ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری امت جماعتیں بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر ملک در ملک، شہر در شہر، قریہ در قریہ پھرنے کی سنت کو زندہ کر کے پائیدار کر دے۔ ایک تو یہ چاہتے، کیوں بھئی یہ چیز وجود میں آئے گی نہیں آئے گی؟ بولو نا، ہاں اللہ لائے، کون لائے گا بولو؟ اور باطن کے اعتبار سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا دلی جذبہ یہ بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے سوا دوسرا کچھ نہیں، جان دینے کے سوا دوسرا کچھ نہیں۔ لہذا محترم بزرگوں، اس مجمع کے اندر ہاں بھائی کچھ نہ کچھ تو فیصلے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو نا، ہیں؟ لہذا محترم بزرگوں دیکھو، اللہ تعالی ہمارے اس پورے مجمع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور یہ تو محترم بزرگوں بہت تھوڑا آیا ہے، 10,000 میں سے ہاں بھائی 25% آیا ہے۔ کتنا آیا ہے؟ اب 75% اور باقی ہے۔ ہاں بھائی جتنے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، اگر یہ محترم بزرگوں ہاں بھائی اس ترتیب پر جمیں تو آپ اور ہم اندازہ کریں ہاں کہ بھئی کتنا ماحول بڑھے گا، کتنا ماحول بڑھے گا۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، یہ محنت ہی ہاں ہمیں جو ہے نا، ہمیں جو ہے وقت بڑھانے کے لیے تیار کر دے گی۔ یہ محنت ہی تیار کرے، محنت ہی تیار کرے کہ بھئی مقصد ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے۔ اچھا جب دعاؤں سے مسئلے حل ہوں گے اور سلوتوں میں ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی تو ہماری جان و مال کہاں لگے گی؟ بولو بھئی کہاں لگے گی؟ بولو نا، ہاں میرے محترم بزرگوں، اس لیے ہاں بھئی دیکھو اس وقت میں بھی ہم جو ہے تھوڑی سی ہمت کر کے اور بھئی ارادہ کریں کہ بھئی انشاءاللہ اپنی قربانی کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے، نیت کریں اور اس ترتیب پر اپنے کو ہاں بھئی جمنا ہے۔ لہذا اس کے لیے بھائی ذرا ہمت کر کے عزائم فرماؤ ہاں بھائی قربانی کے بڑھانے کے عزائم تو کریں، نیتیں تو کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے اعتبار سے معاملہ فرماتے ہیں، ہمارا کیا جائے گا؟ اللہ ہی جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لہذا بھائی بولو کیا ارادہ ہے؟ بولو بھائی عزائم کیا کرنا ہے؟ حلقے لگ جائیں خطے وار؟
ہاں نہیں، اپنے اپنے خطوں میں جو ہے بیٹھ جائیں، جیسے خطے وار جماتے ہیں نا، ہاں بھائی خطوں میں بیٹھ جائیں اور بھائی 10-10 20-20 آدمی کے جو ہے وہ حلقے لگائیں اور اس کے اعتبار سے عزائم کر لیں، سینٹروں کے اعتبار سے بیٹھ کر کے عزائم کریں۔ اصل تو عزائم مسجد وار ہیں، ہاں مسجد وار جماعت عزائم ہونے چاہیے، سہ روزہ کی جماعتوں کے بڑھانے کے اس ترتیب سے، گھروں کی تعلیم کے بڑھانے کے اس ترتیب سے، سمجھ گئے آپ؟ جتنے بھی مقامی اعمال ہیں ان کے صحیح رخ پر کرنے کے اور بھائی ان کے بڑھانے کے عزائم کرنا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو کوشش کرو کہ اپنے وہیں کی وہیں، اکثر میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے کہ اکثر پنچکوسی کے لوگ، ایک بستی کے لوگ زیادہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کرو وہیں کی مسجد میں بیٹھ جایا کرو۔ تو کیا کرتے بولو بولو، پہلے پنچکوسی کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ، پھر وہیں مسئلہ کر لو۔ ہاں پنچکوسے کے اعتبار سے بیٹھیں گے، مسجد وار ہو جائیں گے اپنے آپ، ٹھیک ہے؟ تو ذرا ہمت کرو، اور کوئی تم کو شامیانے کے باہر ایک نہیں آئے گا، شامیانے کے باہر ایک نہیں آئے گا، سب اندر ہی پنچکوسی کے اعتبار سے بیٹھ